إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا قيوم. بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی توجہ کی بدولت ہوتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی توجہ نہ ہو بندہ اللہ کا ذکر کر ہی نہیں سکتا. توجہ جو ہے یہ بہترین فیض ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس امتی کو یاد کرتے ہیں، جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس خوش نصیب کے لبوں پر درود شریف آ جاتا ہے. اسی طرح جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کی جو توجہ ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی توجہ ہوتی ہے. تو توجہ جو ہے یہ بہترین فیض ہے کہ بغیر تلقین کے آپ کا کسی کام کے لیے آمادہ ہو جانا یہ ان کی توجہ کی بدولت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص لطف و کرم سے یاد کیا ہوا ہے اور آپ نے اس پر شکر کی قطاریں باندھ دینی ہیں. والد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا ہے اور ہم نے ساری امت میں سے اپنے آقا کو چنا ہے. تو میرے جو آقا ہیں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم. جو بھی فیض ہوا ان کی بدولت ہوا. سایہ رحمت پروردگار سنت رسول کے آئینہ دار فخر حیدری کی روشن مثال. فخر حیدری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نام. تو حضور پاوی سرکار نے اس دور میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی اور فرماتے ہیں کہ فقر کا وہ جھنڈا جو آج سے کئی ہزار سال پہلے لہرایا کرتا تھا اب ماشاءاللہ دارالاحسان میں لہرا رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اس نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور جس نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. تو آپ شہزادہ کونین مولا حسین علیہ السلام پر جانثار ہیں. آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ دارالاحسان کو جو مقام ملا ہے المقام النجاف الصحاف المقبول مصطفین دارالاحسان. نجاف کسے کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق انبیاء کرام رسولان عظام اس کے محبان کسی طریقے سے اس جگہ تشریف لائے. سلسلہ عالیہ میں جتنی ہستیوں کا نام لکھا ہوا ہے وہ سب اس جگہ تشریف لائیں اور صحاف کہتے ہیں کہ جس کی صحافت ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان میں مشہور ہو کہ یہ جو مقام ہے
یہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس مقام کی عظمت اس طرح ہے کہ ہم جہاں جو پوسٹر لگاتے ہیں فرشتے اسے نقل کر کے آسمانوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اور المصطفین اس کا مطلب ہے بہت سی چنی ہوئی ہستیاں، یا امام حسن علیہ السلام اور امام علی مقام علیہ السلام۔ تو یہ جو مقام ملا ہے یہ انہی کی بدولت ملا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے خاص لطف و کرم سے مجھے اس جگہ لے گئے، اور آپ نے یہ سارا جو واقعہ ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تحریر فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے خون کے قطرے جو میرے حوالے کیے ہیں یہ میرے پاس ان کی مقدس امانت جو ہر دور کے پاک باز انسانوں کو بقدر ضرب پہنچتی رہے۔ پھر آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا کہ میرے آقا اگر میں زندہ ہوتا تو تیرے رب کی قسم میں قافلے کو کبھی آگے جانے نہ دیتا۔ تو آپ قائم اللیل والنہار ہیں، ماشاءاللہ آپ عالم جزم میں عکس جلال ہیں، لطف و عطا میں اوج کمال ہیں، اتحاد بین المسلمین کے علم بردار ہیں، اور خدمت خلق میں بے مثال ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو اللہ سے ملا، جو ایسا نہیں کر سکتا وہ پیر نہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کے جسم سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال۔ پیر وہ ہوتا ہے جو بازو سے پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو قیامت کے دن اپنے ہر مرید کی بخشش کروا دے اور اس کے پاس جو نیکیاں ہوں وہ مریدین میں تقسیم کرتے۔ تو آپ نے یہ لکھا بھی کہ میں اکیلا جنت میں جا کے کیا کروں گا جبکہ میرے ساتھی جہنم میں جلتے ہوں گے۔ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، تو ان سب کو بخش دے، ورنہ میرا جنت میں جانا دوزخ سے کم نہیں۔ اور اے مولا کریم، تیرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ خاص تعلق والے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے، متوالا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا بندہ نہ بن، میرے بندے کا بندہ بن۔ جسے میرا بندہ ملا اسے میں ملا، اور جسے اللہ ملا اسے ہر شے ملی۔ سبحان اللہ، 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 الحمد للہ، 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 لا الہ الا اللہ، 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 اللہ اکبر، 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 ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ تیرا یہ کہنا کہ میں ان کا ہوں کوئی معتبر نہیں، ان کا یہ کہنا کہ وہ میرا یہ معتبر ہے۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جس کا مالک کہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا کوئی غلام نہیں، البتہ میں ان کا عبدی غلام ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سب بننا چاہتے ہیں، میں کچھ نہیں بننا چاہتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے ہی پیدا کیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مرنا اور جینا پسند کرتا ہوں۔ تو ہمارے شیخ کو یہ اعزاز حاصل ہوا اور آپ فرماتے ہیں سیوں نہیں ساڑھے بنیرے تے کہاں بول دا او دے غلامہ چے ساڑھا نہ بول دا، پوری دنیا حج ہو لا حیو لا قیوم 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 یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں جب کبھی پاڑا بٹنے لگے تو ہم خاک نشینوں مدت سے پیاسوں کو جی بھر کر پلا دیا، قسمت میں ہو نہ ہو لیکن پلا ضرور دے۔ ان کی رحمت کا صدقہ ہم مانگتے ہی رہے اور مانگتے ہی رہیں گے، کوئی کمی ہوتی کبھی نہ مانگی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہر امتی کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اگر تجھے کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا تو در مصطفیٰ پر، وہ خلق عظیم کے پیکر ہیں، محسن انسانیت، تو ایک ناچیز مخلوق ہے اور وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ تجھے اپنے در سے کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے، ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا، یہاں تک کہ منکر بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ دارالاحسان میں جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دسترخوان ہے۔ جس نے اس دسترخوان سے کھایا پھر اسے کسی اور جگہ سے کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ تو جو اس در کا گدا نہیں، وہ در در کا گدا ہے۔ جس کی پیاس یہاں سے نہ بجھی، کہیں سے نہ بجھی، اس در پر آ اور واپس مت آ۔ تو ان کی رحمت کا صدقہ ہم مانگتے ہی رہے اور مانگتے ہی رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے قدموں کی دھول اس دل کے پھول سدا کھلے رہیں، نہ ماند پڑیں نہ مرجھائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں دم بھر میں بگڑی بنا دیتے، اجڑی ہوئی کائنات کو بسا دیتے، امید کا گنچہ کھل جاتا ہے، بے کسی کو سہارا مل جاتا ہے، ہر طرف بہار آ جاتی۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے ہادی میرے مہدی کا نہری خطانوں، گھاس پھوس کے ویرانوں، چڑیوں کے آشانوں، ٹالی بیری توت گلر نے استقبال کیا۔ دارالاحسان کے مکینان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مبارک۔
اور فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہاں کی جو سرزمین ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے معمور رہتی. اور قیامت کے دن بھی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ درود کہاں پڑھا جا رہا ہے. تو اس مقام کی جو تقدیس ہے دارالحسان کی، دارالحسان کا مطلب ہے اللہ کا گھر. اور فرماتے ہیں کہ جس کو جو دینا ہوتا ہے جب وہ پہلا قدم رکھتا ہے تو اسے آتے ہی دے دیا جاتا ہے، منتیں اور ترلے کرا کے نہیں. تو جو بھی آتا ہے اس پر احسان ہوتا ہے. دارالحسان کی پہچان احسان. آپ فرماتے ہیں کہ نہ میں شکل دیکھتا ہوں نہ عمل دیکھتا ہوں، میں تو دل دیکھتا ہوں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور دارالحسان میں آنے والا کسی بھی دور میں کبھی بدبخت نہیں جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالحسان ایک رفاہی ادارہ ہے جہاں مخلوق کی بے لوث خدمت ہوتی ہے. اور جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلتے ہیں. اور جو ادارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلتے ہیں وہ دنیاوی طور پر محتاج ہو ہی نہیں سکتے. تو دارالحسان کا حال اللہ کو بے حد پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کہ یہاں کی جو بھی فتوحات ہیں، جو بھی مال آتا ہے، جو بھی نیکیاں کمائی جاتی ہیں، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تقسیم کر دی جاتی ہے. اور یہاں کے جو مکین ہیں وہ کل کے لیے کوئی شے بچا کے نہیں رکھتے. انہیں یہ حق الیقین ہے کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. تو اس لیے کل کے لیے ادھر کوئی چیز جمع نہیں کی جاتی. اور نیکیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تقسیم کر دی جاتی ہیں. اور جو وہاں جاتا ہے اگر وہ عام ہوتا ہے تو خاص ہوتا ہے، خاص بن جاتا ہے. اگر خاص ہوتا ہے تو وہ خاص الخاص بن جاتا ہے. اور یہ آپ کے پیر و مرشد کی دعا تھی کہ برکت علی کا اتنا فیض ہو کہ جو اس کے در پر آئے وہ اسی کا ہو جائے. ماشاءاللہ جو بھی وہاں جاتا ہے اگر وہ تعصب سے پاک ہو تو پھر وہ اور کہیں نہیں جا سکتا. تو یہ دارالحسان کی شان ہے، دارالحسان کی آن ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سید
سیدنا کریما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جواد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جواد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جواد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے قسمتوں کو بدلنے والے رب، ہم گناہگاروں کی قسمت کو بدل۔ تو نے جو لکھنا تھا لکھ چکا، لیکن ہم تیرے فضل اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کی قسمت کو بدل دیں۔ غلطی کرنا میرا کام، بخش دینا ان کا کام۔ گناہگاروں کو بخش دینا اس کی اصلی عادت ہے۔ یا حیو یا قیوم اس عادت کو پھر سے دہرا دے۔ آنکھیں جب ندامت سے اشک بار ہوئیں، فیض بار ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرنے کے لیے ندامت سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں۔ استغفر اللہ 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 الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا قیوم۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فقیروں کی جماعت ہے۔ اس جماعت کے سربراہ اور قائد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تبلیغ کے شعبے کے جو انچارج ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام۔ اور ہماری تبلیغ اس وقت بھی جاری ہوگی جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہوئی تحریک جو قیامت تک زور و شوروں سے جاری رہے گی، دارالاحسان اس تحریک کی ایک برانچ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس جماعت کے دو کام ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو پڑھ کر بخشنا، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 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 اللہم اغفر والوالدین 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 اللہم اغفر والوالدین
اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ پھر کس انداز سے وہ بہار آئی اور پرانے ساز پھر سے بجنے لگے۔ دارالحسان دین اسلام کی ایک مانی ہوئی منڈی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کے بہترین سودے بہترین ریٹ پر دستیاب ہیں۔ جلد آئیے، جلد پائیے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے قیمتی سودا ہماری منڈی میں بکنے کے لیے بھیج دیا۔ اس سودے کے ہم روز ازل سے متلاشی تھے، اسے پا کر ہم پھولے نہیں سماتے، اور یہ ہماری میراث ہے، اور اللہ کرے قیامت تک رندوں کی یہ پکار اسی طرح لگی رہے۔ وہ پکار کیا ہے؟ جزل صلی اللہ علیہ وسلم جزل عن سیدنا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم